السلام علیکم جی. ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. گزشتہ دنوں پنجاب کے آل گورنمنٹ امپلائیز جو ایسوسیشنز ہیں ان کا ایک فرنٹ ہے ایگیکا کے نام سے ہے، شاید اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا. تو اس نے ایک ہڑتال کی کال دی کیونکہ پاکستان کے 3 صوبوں میں اور وفاق میں تو تنخواہ جو تھی وہ 35% بڑھی، اور پینشن خیر پینشن میں تو اب بھی پنجاب کے لوگوں کو وہ حق نہیں ملا جو باقی صوبوں کو ملا، لیکن پنجاب کے اندر صرف 15% بڑھی. اب محسن نقوی صاحب کا یہ فلسفی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. پھر اس کے بعد پہلے تھوڑا سا خبروں کی حد تک احتجاجی بیانوں کی حد تک احتجاج ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو تھے وہ دوسرا احتجاج ہوا. لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. ہمارے 2 قریب ترین عزیز ترین دوست جو ہیں، ایک تو قیادت میں تھے نا طارق کلیم احسن قریشی صاحب، اور طارق کلیم احسن قریشی صاحب کے ساتھ جو ہے بعض دوست اتنے بے تکلف ہوتے ہیں کہ وہ خطرناک حد تک بے تکلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سے بندے کو خطرہ ہی رہتا ہے کہ اے کتے بول نہ پوے. تو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے یہ خطرہ رہتا ہے کیونکہ بہت زیادہ اچھا وقت جو زندگی کا سنہرے دن جو ہیں وہ ہمارے اکٹھے گزرے، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی ادارے میں. وہ گولڈن ایرا اگر اپنی لائف کا کہا جائے تو وہ ہے. تو طارق کلیم صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے نہیں کبھی فرمائش کی، حالانکہ ماشاءاللہ ان کے اپنے بھائی بھی جو ہیں وہ میڈیا میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں. انہوں نے کسی سے بھی نہیں کہی، ملنگا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. بلکہ یہ تو صبح سو کے اٹھتے تھے تو ہمارے دوست جناب سینئر دوست جو ہیں وہ بھی اپنا جو ہے وہ ان کو مجوسی کے نام سے پکارا کرتے تھے. انہیں پھر میں نہ لڑ پڑے. اینی ہاؤ طارق کلیم صاحب جو ہیں وہ جی قائد تھے اس وقت پنجاب کے تمام لیڈروں کے، اور وہ ڈاکٹر ہیں، PhD کی ہوئی ہے انہوں نے، اردو میں پڑھاتے ہیں MAO کالج کے اندر. اور MAO کالج کے اندر جب یہ مذاکرات کا ڈول ڈلا اور ملک احمد خان صاحب قصور والے جو ہیں وہ ان سے مذاکرات کرنے آئے، 5 روز کا یہ دھرنا تھا. اس کے اندر یہ طے ہوا کہ جب حکومت نے کہا جی ہم کر دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے مطابق، آپ کے بھی کر دیتے ہیں سیلری انکریز، یہ بیٹھے رہے. میرے خیال 30 دن یہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا تب تک ہم نہیں اٹھیں گے. تو نوٹیفیکیشن کے انتظار کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے سول سیکریٹریٹ کے سامنے، اور وہاں پہ مطلب کہ جو تھے وہاں سے یہ قائدین اٹھیں تمام آرگنائزیشن کے. تو طارق صاحب چونکہ MAO کالج میں ہیں تو وہاں پہ آ گئے، وہاں پہ آپس میں میٹنگ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ سے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو جب یہ لوگ میٹنگ کر کے نکلنے لگے تو وہاں سے جو ہے وہ گیٹ کو بند کر دیا گیا، MAO کالج کے گیٹ کو بند کر دیا گیا. اب MAO کالج کا گیٹ جو ہے، MAO کالج جو ہے اس کی جو بھی شہرت رہی ہو ہمارے لڑکپن کے اندر یا ہمارے دور طالب علمی کے اندر، حالیہ دنوں کے اندر ایک بہت نفیس انسان ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب کے صاحبزادے ہیں فرحان عبادت صاحب، وہ وہاں پہ پرنسپل تھے. تو اس وقت ایک لیکچرر نے خودکشی کر لی تھی کہ جی مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس کے وکٹم بنے اور ان کا ٹرانسفر ہو گیا یہاں سے. اب وہاں پہ ایک خاتون ہیں، ویسے کیا دور آ گیا ہے، MAO کالج کی جو شہرت رہی ہے، اور وہاں پہ اب خاتون پرنسپل ہیں، مطلب جو ان کی شہرت رہی ہے. ویسے وہ بھی ہے بھی میل کالج لیکن کو ایجوکیشن ہے کچھ کلاسز کے اندر. اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں اگرچہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ میل پرنسپل کی پوسٹ ہے اور اس لیے ڈاکٹر صاحبہ کو فل پرنسپل نہیں بنایا گیا، وہ پرنسپل انچارج ہیں، یعنی ان کے پاس چارج ہے اس کا. تو بہرحال ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے وہ گیٹ بند کرنے کا حکم صادر فرما دیا. اب یہ خبر پھیل گئی، اور خبر پھیلی کہ جناب جو ہے ان کو اندر بند کر دیا گیا ہے. جب یہ خبر جو دھرنے تک پہنچی تو وہ جو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ MAO کالج کی طرف چل پڑے. لو جناب، اب اگر وہ لوگ پہنچ جاتے اور پہنچ کے وہاں پہ کوئی وٹا شٹا مار دیتے تو 9 مئی کے بعد میرا مطلب ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی واقعہ افورڈ کر سکتے تھے. تو خیر ڈاکٹر صاحبہ آئیں اور انہوں نے گیٹ کھولنے کا حکم دیا، اور گیٹ کھول کے اب وہ جو ساری قیادت بیٹھی ہوئی اندر مذاکرات کر رہی تھی وہ ان کے درمیان سے گزر کے انہوں نے اپنے آفس تک جانا تھا.
تو درمیان سے گزری تو انہوں نے شاؤٹ کیا تو وہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے جوابی شاؤٹ کیا. اب پتہ نہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ کے اس رویے کو کیا کہیں یا ان کے اس رویے کو کیا کہیں, میں دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے ہمارے دوست یار غار جناب طارق کلیم احسن قریشی کے اوپر سیکسول ہیرسمنٹ کی اپلیکیشن دے دی ہے. اب ہیرسمنٹ جو ہے, مجھے پہلے تو بہت خوشی ہوئی کہ یار میرا کلاس فیلو جو ہے یا میرا ایج گروپ جو ہے اس کے اوپر بھی ہراسگی کا الزام لگ گیا. لیکن پھر مجھے تکلیف بھی ہوئی, دکھ بھی ہوا کہ وہ نانا دادا بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب میرا مطلب ہے اس کے پوتے پوتیاں کیا سوچیں گے, نواسے کیا سوچیں گے کہ یار ابا جی کی کار دیں, دادے ہونی نانے ہونی کی کار دیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں طارق کلیم قریشی صاحب کی اسی طرح ہی گارنٹی دے سکتا ہوں جس طرح میں اپنی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور مجھے ان کے تمام جو ہے وہ شخصیت کی خامیوں اور خوبیوں کا اسی طرح پتہ ہے جس طرح مجھے محاورہ ہے نا انگریزی کا کہ بیک آف یور ہینڈ, مطلب جس طرح مجھے اپنی ہتھیلی کا پتہ ہے اس طرح پتہ ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر طارق کلیم قریشی کی جو تربیت ہے, ہم نے ان کے والد صاحب سے بھی کسب فیض کیا ہوا ہے, وہ بہت ہی نستعلیق اور سلجھے ہوئے گھرانے کے اندر ہوئی ہے. تو اس لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ طارق کلیم قریشی صاحب جو ہیں وہ تو ویسے ہی جسے کہنا چاہیے کہ مطلب اس گروپ میں ہوتا ہی نہیں تھا جو خواتین کی طرف مائل ہوتے ہیں نا یونیورسٹی یا کالج کے دور کے اندر, وہ اس گروپ میں اندر تھا ہی نہیں. تو اس لیے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تو کہ جناب طارق کلیم قریشی صاحب جو ہیں وہ بھئی اس پہ الزام لگانا تو اب میرے پہ الزام لگانے کے مترادف ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ ہن لوگ ساڈے کولوں کڑیاں منڈیاں دے رشتے کروان آندے نے, گارنٹیاں لین آندے نے, اور تسی ساڈے تے الزام لا دیو کہ جناب انہوں نے کوئی ہراسگی کیتی, اور وہ الزام بھی خاتون لگا دے. اور میرا خیال ہے کہ اس کالج میں جہاں پہ اس موضوع کے اوپر ایک مطلب برا واقعہ بھی ہو چکا ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جو بھی افسر فیڈرل سیکرٹری ایجوکیشن سیکرٹری پنجاب جو بھی اس اپلیکیشن کو لے کے بیٹھے ہیں, انہیں ذرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے طارق کلیم کو ہراس کرنے سے احتراز کرنا چاہیے. یہ ہراسگی ہے اور اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. کسی کی حقوق کے لیے کھڑا ہونا بڑا اعلیٰ اور عرفہ کام ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم طارق کلیم سے ہی ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ اس طرح اپنے سارا کچھ سٹیک پہ لگا کے پورے پنجاب کے امپلائیز کی آواز بنے اور وہ سارا کچھ کریں, اور انہوں نے وہ کیا ہے. لیکن جس طرح اس کے بعد ان کو ہراساں کرنے کا جو اہتمام کیا گیا ہے, اور کیا بھی مطلب کہ اس طرح کیا ہے کہ بندہ ان کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن جو ہے وہ خاتون دل بڑا کریں, جس طرح وہ بڑا دل کر کے سائیکل چلاتی پھرتی ہیں لاہور کی سڑکوں کے اوپر, اس طرح بڑا دل کریں اور بڑا دل کر کے یہ اپلیکیشن واپس لیں. اچھا نہیں لگتا اساتذہ جو ہیں وہ آپس میں اس طرح درخواست بازی کریں اور اپنی عزت جو ہے وہ ایک سرکاری افسر کے ہاتھ میں تھما دیں. اب استاد کا مقام میری نظر کے اندر کسی بھی سیکرٹری ویکٹری سے اور ڈپٹی سیکرٹری سے اور ایڈیشنل سیکرٹری سے بہت ماورا ہے, بہت بلند ہے. اور خاص طور پہ جتوں اپنا یار غار ہوئے اور آپ اس کو جانتے ہوں پوری طرح, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. مطلب کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام ہوا ہو. اور چونکہ وہ اس کالج میں پڑھاتے ہیں جس کالج کی آپ پرنسپل صاحبہ ہیں, تو آپ نے ان کو رگڑ دیا ہے. اگر کوئی بلند آواز ہوئی بھی ہوگی تو میں اس بات کو باقاعدہ حلف دینے کو تیار ہوں کہ طارق کلیم ان بلند آواز والوں کو خاموش کرانے والا مجاہد ہوگا. وہ آواز بلند کرنے والا شخص نہیں ہے. ان کے ہاں تو آواز خاتون کے سامنے خاص طور پہ اور مخالفین کے سامنے عام طور پہ, کیونکہ اس وقت بھی ہمارا جو گروپ ہوتا تھا اس میں مجمع سے خطاب کرنا طارق کلیم کی ذمہ داری ہوتی تھی, اس کو کندھے پہ اٹھانا میری ذمہ داری ہوتی تھی, اور نعرے لگوانا میری ذمہ داری ہوتی تھی. تو نعرے لگوان والی میں پارٹی ہوں سا, وہ تقریر کرنے والی پارٹی ہوں تو اس لیے وہ, اور وہ بھی فون کے اوپر نا, تو اس لیے بھائی جان نہیں ہو سکتا. تو میڈم آپ سے گزارش ہے کہ جاندی کرو, ساڑھے یار نو اس طرح نہ کرو. اور طارق کلیم صاحب بھی جو ہیں وہ اب ایک اتنی بڑی انہوں نے اچیومنٹ کر لی ہے اور مقبول ترین صدر ہیں. وہ پاکستان
پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسیشن پیپلا کے اب تک کی تاریخ کے مطابق، تو اس لیے وہ بھی تھوڑا سا ٹھیک ہے نا. ویسے ان کو کیا کہیں یار، وہ وہیں کر سکتے، وہ ایسا نہیں کر سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.